موضوع الدرس في إثبات التوحيد وإثبات المعاد والتخويف والتزهيد سورة الأعلى تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. والدليل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدان قال أخبرني أبي شعبة النبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلا يقرئاننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب رضوان الله عليهم في 20 ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله قد جاء فما جاء حتى قرأ سبح اسم ربك الأعلى في سورة مثلها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الاعلیٰ جو ہے یہ سورت مکیہ ہے جو مکہ مکرمہ میں قبل ہجرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور اس سورت مبارک میں 19 آیات ہیں اور اس سورت مبارک میں مسئلہ توحید ہے. اس سورت مبارک میں مسئلہ اثبات معاد ہے اور اس سورت مبارک میں تسلی قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس سورت مبارک میں تخویف اخروی ہے اور اس سورت مبارک میں تزہید یعنی دنیا کا ترک اور آخرت کی توجہ کرنے کا حکم ہے. تو یہ سورت مبارک جو ہے بڑے اہم مضامین پر مشتمل ہے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمائی ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اول من قدم علینا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک کے صحابہ میں سے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے ہجرت کر کے آنے والے جو ہیں مصعب ابن عمیر اور ابن ام مکتوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. فجعلا یقرئاننا القرآن تو سب سے پہلا مدرسہ جو ہے انہوں نے آگے جاری فرمایا اور انہوں نے ہم مدینے والوں کو قرآن پڑھانا شروع فرمایا. ثم جاء عمار و بلال و سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اس کے بعد حضرت عمار حضرت بلال اور حضرت سعید آئے. ثم جاء عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی 20
اس کے بعد پھر حضرت عمر آئے تو آپ کے ساتھ بھی 20 صحابہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمام صحابہ کے آنے کے بعد پھر آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اور جیسا کہ روایات میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے. فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء. اب صحابی حضرت برا فرماتی ہیں کہ ہم نے ایسا مدینے والوں کو اس سے پہلے ایسی خوشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو ان کو حضور کے آنے سے خوشی ہوئی. فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے اور لڑکے جو تھے وہ بھی دور سے اشارے کرتے کہ ھذا رسول اللہ جا، یہ اللہ کے رسول مبارک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری طرف تشریف لے آئے ہیں. اس کے بعد فرماتی ہیں تاکرا سبح اسم ربک الاعلی، اور اسی طرح کی صورتیں. وقال الامام احمد حدثنا وکیع قال حدثنا اسرائیل عن سویر بن ابی فاخطہ عن ابیہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحب هذه السورہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک اس سورت کو بڑا محبوب رکھتے تھے، یعنی سبح اسم ربک الاعلی. وقال الامام احمد وثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ هل صليت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى. اور اسی طرح صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مبارک میں ثابت ہے کہ حضرت معاذ لمبی قرات کرتے تھے تو حضور نے منع فرما دیا کہ ایسی لمبی قراتیں نہ کیا کرو مغرب. اگر آپ نے پڑھنا بھی ہے تو یہ صورتیں پڑھا کرو سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی. وقال الامام احمد حدثنا سفیان عن ابراہیم بن محمد بن المنتشر نبی عن حبیب بن سالم نبی عن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ قرأ فی العیدین بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ وَإِنْ وَافَقَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ قَرَأَهُمَا جَمِيعًا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں یعنی عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو تو پہلی رکعت میں حضور پاک سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ. اور اگر اتفاق سے عید جمعہ کے دن ہوتی تو پھر جمعہ کی 2 رکعتوں میں بھی حضور یہی 2 صورتیں تلاوت فرماتے تھے. هكذا وكافي مسند الامام احمد اسناد هذا الحديث وقد رواه مسلم في صحيح وابو داود والترمذي والنسائي من حديث ابو عوانة وجرير وشعبة صلاة من محمد المنتشر نبی النبی بن سالم النعمان البشیر به ان سب نے بھی روایت کیا. قال الترمذي وكذا رواه الثوري ومسند ابراهيم وقال رواه سفيان بن عيينة عن ابراهيم عن ابي النبي بن سالم بن النعمان ولا يعرف النبي من رواية نبيه. وقد رواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن ابراهيم المنتشر عن ابيه عن ابي بن سالم النعمان به كما رواه الجماعة والله اعلم. ان سب نے روایت فرمایا ہے. ولفظ مسلم والسنن كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. اب مفسر فرماتی ہیں کہ اہل السنن نے یعنی جتنی کتابیں سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، ان سب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور عیدین کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں 2 رکعتوں میں یہی 2 صورتیں تلاوت فرماتے تھے سبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ. وربما اجتمع في يوم واحد فقرأهما. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی عید کا دن بھی ہوتا اور جمعہ کا دن بھی وہی ہوتا تو آپ دونوں کے اندر یہی صورتیں تلاوت فرماتے تھے. وقد روى الامام احمد في مسند بن كعب بن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن ابزة وعائشة ام رضوان الله عليهم ان رسول الله كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد
زادت عائشہ والمعوذتین۔ اس روایت کے اندر یہ تمام صحابہ اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے اندر یہ سورت پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ تو یہیں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استدلال فرماتی ہیں کہ وتر جو ہے وہ 3 رکعت ہیں، کہ حضور نے ہمیشہ ان 3 صورتوں کی تعلیم دی ہے کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھا جائے، سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ تو یہ بھی دلیل پکڑی ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ فرماتی ہیں کہ اگر صرف 1 رکعت ہوتی تو حضور 1 سورت کی تعلیم عطا فرماتے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں ملولا، اور بی بی عائشہ نے یہ روایت میں اپنی یہ ایک زیادت بھی ہے ان کی روایت میں کہ حضور کبھی کبھی ان کے ساتھ معوذتین بھی پڑھ لیتے تھے، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ وہاں قضا روا حدیث من طریق جابر و ابی امامہ صحیح بن عجلان و عبداللہ مسعود نے عمران حسین والی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب نے یہی روایت کی ہے۔ ولولا خشیۃ الاطالۃ لاوردنا ما تيسر لنا من اسانید ذلك ومتونه ولكن في الارشاد بهذا الاختصار کفایۃ واللہ اعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بات لمبی ہو جانے کا خوف ہے، ورنہ میں تمام احادیث کی سند بھی بیان کرتا اور ان کے متن بھی بیان کرتا، لیکن ہدایت کے لیے اور ارشاد کے لیے اور سمجھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو میں نے ذکر کر دیا ہے۔ قال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا موسى يعني ابن ایوب الغافقی قال حدثني امي اياس بن عامر سمعت عقبة بن عامر الجهني لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم۔ اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند سے روایت کی ہے کہ عقبۃ بن عامر الجہنی فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت اتری فسبح باسم ربک العظیم، حضور پاک نے صحابہ کو حکم فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، کے رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھا کرو۔ اور اس کے بعد جب یہ سورت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، آپ نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلی یہ تلاوت کیا کرو۔ ورواه ابو داؤد ابن ماجہ حدیث مبارک موسیٰ بن ایوب وبہ، ان سب نے بھی اسی بات کی روایت کی ہے۔ اصل میں ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جیسے حضور نے فرمایا کہ بھئی رکوع میں سبحان ربی العظیم کا، تو یہ معنی نہیں ہوتا کہ حضور خود فرماتے، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہمیشہ بات ہے۔ اصول یہ ہے کہ وحی جو ہے نا وہ 2 قسم ہے، ایک تو وحی مطلوع ہے کہ جو اللہ نے قرآن اتارا اور وہی قرآن جبریل نے حضور پہ آ کے پڑھا، اور ایک وحی ہوتی ہے کہ ہے تو وحی لیکن اللہ نے حضور کے دل میں وہ بات اتارا، قرآن میں وہ نہیں آئی۔ تو اس لیے جب بھی کوئی حضور حکم فرماتے ہیں یا امر فرماتے ہیں یا نہی فرماتے ہیں، وہ میرے مدنی پاک کا اپنا فیصلہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور اپنی خواہش سے کوئی حکم نہیں فرماتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی وحی نہیں فرما۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وحی خفی ہے یا وحی جلی ہے، جلی تو قرآن ہے اور خفی جو اللہ نے حضور کو حکم عطا فرما دیا ہے۔ اسی لیے ہے نا کہ میرے مدنی کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو حضور کہتے ہی نہیں نا، تو لہٰذا وہ بھی تو اللہ کا حکم ہے۔
قال الامام احمد حدثنا وكيع قال حدثنا اسرائيل بن اسحاق عن مسلم البتين سعيد بن جبير بن عباس ان رسول كان اذا قرأ سبح اسم ربك الاعلى قال سبحان ربي الاعلى. اب ایک مسئلہ یہ سمجھیں کہ نماز کے علاوہ بھی اگر آدمی ایسی صورتیں پڑھتا ہے تو جب حضور فرماتے سبح اسم ربک الاعلی تو ساتھ فرماتے سبحان ربی الاعلی. جب حضور سبح اسم ربک الاعلی فرماتے سبحان ربی العظیم. اور اسی طرح جب اللہ کے نبی پڑھتے الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتی بلا فرماتے وہ قادر ہیں. اسی طرح جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین حضور فرماتے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین. تو حضور آگے یہ بھی پڑھتے لیکن اختلاف صرف یہ ہے کہ باقی امام فرماتے ہیں کہ آدمی اگر نماز میں بھی یہ آیتیں پڑھ رہا ہے تو پڑھے, لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نماز میں کوئی حرف زیادہ نہیں کیا جا سکتا. نماز کے علاوہ پڑھ رہا ہے تو پھر تو اس کو کہنا چاہیے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم وانا علی ذلک من الشاہدین. لیکن اگر نماز میں ہے تو نماز میں اضافہ نہ کرے, نماز میں صرف وہی تلاوت کرے جو اللہ کے قرآن کی ہے. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن انبس ان ابن عباس كان اذا قرأ سبح اسم ربك الاعلى يقول سبحان ربي الاعلى وَإِذَا قَرَأَ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَتَى عَلَى آخِرِهَا أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ يَقُولُ سُبْحَانَكَ وَبَلَىٰ. وقال قتادة سبح اسم ربك الأعلى. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال سبحان ربي الأعلى. في اعتراف الذي خلق فسوى أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات. وہ ذات ہے. اب یہ قدرت توحید آ گئی اعلیٰ اور اس کے بعد اس کی کمال قدرت آ گیا. الذی خلق جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور سوا اور برابر ٹھیک ٹھیک پیدا کیا کہ ان کی شکل ان کی قامت ان کے ہاتھ ان کے پاؤں جو بھی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے وہ عین اسی مطابق ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں اللہ نے جو انسان کو شکل دی ہے یہ اسی کا کمال ہے. اللہ نے حیوانات کو بھی مختلف شکلیں دی. اب دیکھیں شیر کی شکل اپنی ہے, چیتے کی شکل اپنی ہے, ہاتھی کی شکل اپنی ہے, اونٹ کی شکل اپنی ہے, گھوڑے کی شکل اپنی ہے, گدھا کی شکل اپنی. تو جس جس چیز کو بھی بنایا وہ ٹھیک ٹھیک بنایا. وقوله تبارك وتعالى والذي قدر فهدى قال مجاهدة الإنسان الشقاوة والسعادة وهدى الأنعام لمرائها. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو تقدیر میں فیصلہ فرمایا اس کے بعد ہدایت بھی فرما دی کہ یہ سعادت ہے یہ شقاوت ہے. اور اللہ نے سب کو یہ علم دیا حتیٰ کہ جانوروں کو بھی علم دیا کہ تم نے کیا کیا چارہ کھانا ہے, ان کو بھی علم عطا فرمایا, انسانوں کو بھی علم عطا فرمایا. قول تعالی اخبار عن موسیٰ علیہ السلام انه قال لفرعون ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا پھر ان سب کو رستہ بھی بتلایا. اے قدر قدرا وهدى الخلائق الیہا. اللہ نے تقدیر میں فیصلہ کیا اور اس کی طرف پھر اپنی مخلوق کو ہدایت کی. کما ثبت بھی صحیح مسلم ان عبد اللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ قدر مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
قدر تقدیر اپنے مخلوقات کی فیصلہ کر دیا قبل ان یخلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں سے پیدا ہونے سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر کا فیصلہ فرما دیا۔ وکان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش جو ہے پانی پہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مخلوقات میں پانی ہی تھا بس، اور کچھ نہیں تھا۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے وہ قلم ہے۔ اول ما خلق اللہ القلم، اور اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھو اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، یعنی اللہ حکم فرماتے گئے اور قلم جو ہے وہ لکھتا گیا، جو قیامت تک ہوگا سب تقدیر کے فیصلے لکھے گئے، اور اس کے بعد صحیفے جو ہے لپیٹ دیے گئے، لوح محفوظ میں محفوظ ہو گئے، اب ان میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔ اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش مبارک جو ہے وہ پانی پہ تھا۔ وقولہ تعالیٰ والذی اخرج المرعی، اللہ کے کمال توحید اور کمال قدرت کے دلائل میں سے ہے کہ وہ ذات جس نے زمین سے ہر قسم کی سبزیاں نکالی، کھیتیاں نکالی، فجعلہ غصان، پھر اس کو چورا کر دیا، پھر سیاہ ہو گیا، فجعلہ غصان احوا، قال حشیما متغیرا، کہ چورا چورا ہو کے ان کی شکل بھی بدل گئی، جو پہلے سر سبز لے رہے تھے اب چورا چورا ہو کے سیاہ ہو گئے۔ وعن مجاہد وقتادہ نحوہ، قال ابن جریر وكان بعض اهل العلم بكلام العرب يرى ان ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وان معنى الكلام والذي يخرج المرء احوا اخطر الى السواد بجعله غصان بعد ذلك۔ اب مفسر ابن جریر فرماتے ہیں کہ بعض علماء ان قواعد جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر تقدیم تاخیر ہے، اصل معنی یہ تھا کہ اخرج المرعى، اللہ تبارک و تعالی نے کھیتیاں نکالی، احوا اخضرا، وہ جو ہے اس کے بعد وہ سر سبز ہوا، پھر سواد سیاہی کی طرف مائل ہوا، فجعلہ غصان، بعد میں اس کو چورا چورا کر دیا۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ تقدیم تاخیر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا والذی اخرج المرعى فجعلہ غصاء احوا۔ افرماتے قال ابن جریر وهذا وان كان محتملا الا انه غیر صواب لمخالفت اقوال اهل التاویل۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ تقریر بھی درست ہو سکتی ہے لیکن مفسرین کے قول کے خلاف ہے، اس لیے کوئی حجت نہیں، اس میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں۔ والذی اخرج المرعى فجعلہ غصاء احوا۔ اب یاد رکھیں آگے یہ مضمون ہے، تسلی ہے حضور کے دل کے لیے، حضور پاک کے لیے سنقرئک فلا تنسى۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب وعدہ اخبار من اللہ تعالی وعد من لہ انہ سیکرہ قراءۃ لا ینسى الا ما شاء اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے میرے مدنی کے ساتھ کہ میرے محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے اور قرآن آپ کے سینے میں جما دیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے، ہاں مگر اللہ چاہے تو اس کی مرضی ہے، وہ چاہیں تو وہ بلوا سکتے ہیں۔ وہذا اختیار مجری وقار کارن لا ینسى شیئا الا ما شاء اللہ، حضور نہیں بھولتے تھے مگر جو اللہ چاہے۔ وقیل المراد بقرا تنسى طلب وجعلوا من استدار ما يكون النسخ الا ان تنسى ما نكر الا ما يشاء الله رفعه فلا عليك ان تتركه۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ استثناء کا معنی یہ ہے کہ جس چیز میں نسخ ہوگی، جس آیت کو اللہ منسوخ فرما دیں گے وہ بھول جائے گی، اس کے لیے آپ کے ذمے کوئی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کیوں چھوڑا ہے۔ وقولہ تبارک و تعالیٰ انہ یعلم الجہر ویخفی، یہاں سے یہ مسئلہ توحید ہے کہ عالم الغیب جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، نہ پیغمبر نہ نبی نہ رسول نہ فلک نہ ملائکہ نہ اولیاء، کوئی عالم الغیب نہیں۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالی۔ اسی طرح فرمایا هو الذی عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، اللہ کی صفت ہے،
تو یہاں بھی اللہ فرماتے انہو یعلم الجہر وما یخفا، ای یعلم ما یجہر بہ العباد وما یخافون من اقوالہم وافعالہم لا یخفی علیہ من ذلک شیء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جو بندے زور سے کہیں یا آہستہ کہیں، ظاہر کریں یا چھپ کے کہیں، اللہ ہر چیز جاننے والے ہیں، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی نہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ وقولہ تبارک و تعالیٰ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، آپ کے لیے ہم آسان کر دیں گے جنت تک پہنچنا، سارا رستہ ہم آسان فرما دیں گے۔ اے نسأل علیک افعال الخیر واقوالی ونسأل علیک شرعا سہلا سمحا مستقیما عدلا لا اعوجاج فیہ ولا حرج ولا عسر۔ میرے مدنی آپ کے لیے افعال خیر بجا لانا آسان کر دیں گے، اور آپ کو ہم ایسی شریعت دیں گے جو آسان بھی ہے، نرم بھی ہے، سیدھا بھی ہے، حق بھی ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے اور جس میں کوئی مشقت نہیں اور جس میں کوئی مشکل نہیں۔ وقولہ تبارک و تعالیٰ وذکر ان نفعت الذکریٰ، اے ذکر ستنفع التذکرہ، آپ ڈرائیں، آپ باز فرمائیں، آپ ڈرائیں، تذکیر فرمائیں جہاں جہاں وہ فائدہ پہنچائے۔ ومن هنا يؤخذ الادب في نشر العلم فلا يدعو عند غير اهله كما قال امیر المؤمنین۔ اور اسی سے بعض علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ تم بھی قرآن اور حدیث ان کو پڑھاؤ جن کو ادب ہے، جو پڑھنا چاہتے ہیں اور جو سننا چاہتے ہیں، جن کو غرض ہی نہیں ہے ان کو سنانے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ فرماتے ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغ قولهم الا كان فتنة لبعضهم، فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی کی حدیث یا ایسا بیان نہ سنایا کرو جو ان کو سمجھ بھی نہ آئے تاکہ ان کے لیے فتنے کا باعث نہ بن جائے۔ یعنی کلم الناس علی قدر عقولہم، ہر انسان کے عقل کے مطابق اس کو ہدایت کی جائے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وقال حدث الناس بما يعرفون تحبون ان يكذب الله ورسوله، تم لوگوں کو وہ باتیں بتلاؤ جو ان کی سمجھ بھی آئیں، جن کو سمجھیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ نہ سمجھیں تو نعوذ باللہ اللہ کے کلام کی تکذیب کریں اور جھٹلائیں؟ یعنی صاحب عقل لوگوں کو ہدایت کرو۔ مجانین جو ہیں، جو پاگل ہیں، جو مجنون ہیں، جو دیوانے ہیں، جو شہوات میں گرے ہوئے ہیں، ان کو سنانے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو الٹا مذاق کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وقوله تبارك وتعالى سيذكر من يخشى سيتعظ بما تبلغه يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم يخشى الله ويعلم انه ملاقيه۔ میرے محبوب آپ جب سناتے ہیں، آپ جب ڈراتے ہیں تو اس سے وہی قبول کریں گے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور جو جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ اور جو بدبخت ہے، جو بڑا شقی ہے، وہ صرف کنارے لگتا ہے، ہٹتا ہے، سنتا ہی نہیں ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کو داخل کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، جو بڑی آگ ہے۔ پھر اس میں نہ موت ہوگی نہ آرام ہوگا۔ لا يموت فیستری، یہ نہیں ہوگا کہ موت آ جائے تو اس کی عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ ولا یحییٰ حیاتا تنفعہ، اور نہ کوئی ایسی اس کی زندگی ہوگی جو اس کو فائدہ پہنچا سکے۔ بل ہی مضرۃ علیہ لأن بسببها شر ما يعاقب به من علیم العذاب وانواع النکال، کیونکہ اس کی حیات ہی نہ ہو تو پھر عذاب کیسے ہوگا؟ وہ زندہ رہے گا، موت ہی نہیں آئے گی۔ قال الامام احمد بن ابی عدی سلیمان یعنی تیمی النبی نزل نبی سین قال قال اما اهل النار الذين هم اهل لا يموتون ولا يحيون واما اناس اذ الله برحمته ويميتهم في النار ويدخل عليهم الشفاء وياخذ الرجل الزبارة فينبتهم او قال ينبتون في نهر الحياة او قال الحياة او قال الحيوان او قال نهر الجنة ينبتون نبات الحبة في حميل السيل۔ قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء ثم تكون خضراء۔ قال وقال بعضهم كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبادية۔ ایک حدیث مبارک میں حضرت ابی سعید فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا
کہ اہل النار جو ہیں، جو کافر ہیں، ان کو تو وہاں بالکل موت نہیں آئے گی، نہ موت نہ حیات. لیکن بعض بندے جن کو اللہ تبارک و تعالی تخفیف کرنا چاہتے ہیں، جو مسلمان گناہگار ہیں، عذاب بھگت رہے ہیں، فرماتے ہیں ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے موت دے دیں گے جہنم میں ان کو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب شفاء آئیں گے اور سفارش کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت سے آدمی آئے گا یا خود رجزبارمبتہم، یعنی پھر اس کو گویا کہ وہ جیسے زمین سے اب نئے پیدا ہو رہے ہیں. نہر الحیا بھی کہا گیا ہے، نہر الحیات بھی کہا گیا، نہر الحیوان بھی کہا گیا، نہر الجنہ بھی کہا گیا. پھر اس پانی سے اس پر جب وہ پانی ڈالا جائے گا تو وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. جیسے آپ نے فرمایا کہ دیکھا نہیں تم نے کہ جب بارش کی سیل آتی ہے تو اس کے اندر دیکھو پھر کیسی کیسی چیزیں اگاتی ہیں. ہمارا انہیں شاپ میں دیکھا نہیں درخت تم نے تکون خضرا، سبز ہوتا ہے، پھر پیلا ہوتا ہے، پھر سبز ہو جاتا ہے. قال وقال بعض مکان نبی سے بالبادی آتی ہے. آپ تو بالکل یعنی اس بات کو بھی سمجھ رہے ہیں جو دیہات میں رہنے والے جانتے ہیں کہ درختوں کی حالت اور کیفیت جو ہے پہلے کیا ہوتی ہے اور بعد میں کیا ہوتی ہے. وقال احمد بن عبداللہ اسماعیل قال ابن سعید بن یزید بن نبی سعید الخدری قال مال النار الذي معلم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن الناس او كما قال تصيبهم النار بذنوبهم، گناہوں کے مطابق، او قال بخطایا امی تم میں صرفا من اذن فی شفاعت، جب وہ جل جائیں گے پھر ان کی شفاعت کی اجازت ملے گی. وجیبہم ذبائر ذبائر، یعنی وہ ٹولے ٹولے لائے جائیں گے. الا انہار الجنت، جنت کی نہر پہ. فقال یا اہل الجنت افیضوا علیہم فیمبتون نبات الحبۃ تکون فی حمید السیل. پھر جب پانی پڑے گا تو وہ ایسے اٹھے گا جیسے زمین پر پانی پڑنے سے اس کے اندر سے کھیتیاں نکل آتی ہیں. قال رجل من القوم كان بالبادیۃ ورواه مسلم ذي بن فضل وشبه كلاهما نبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقد رواه احمد ايضا عن يزيد السرياض الجليل من نذرة نبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل النار الذين لا يريد الله اخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون، نہ ان پہ موت آئے گی نہ زندگی. فإن أهل النار الذين يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إماتة حتى يصيروا فهما كلا بن جائیں گے. ثم يخرجون ذبائر جماعت فيلقون على أهل نار الجنة ويرش عليهم من أنهار الجنة، جنت کا پانی ان پہ ڈالا جائے گا. فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل. وقد قال الله تعالى إخبارا النار ونادوا يا مالك ليقضي ربك إنكم ماكثون. قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاب إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى والله تعالى أعلم. اگر کوئی آدمی فجر کی نماز میں اس وقت آتا ہے حرم میں یا مسجد میں کہ امام نے نماز شروع کر دی ہے، اب وہ سنتیں نہ پڑھے، کیونکہ صحیح حضور کی حدیث مبارک ہے کہ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اب صرف فرض نماز پڑھی جائے. وہ نماز میں مل جائے جماعت کے ساتھ فرض پڑھے. فرض پڑھنے کے بعد اگر اس نے کہیں مجبوری ہے جانا ہے اسی وقت اٹھ کے 2 رکعت سنت پڑھ لے، ورنہ سنت کی قضا نہیں ہوتی. لیکن فجر کی سنتیں چونکہ حضور کو بڑی محبوب ہیں تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ نہ چھوڑے، وہ 2 رکعتیں پڑھ لے. یا پھر افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد جب اشراق کا وقت ہو جائے تو اس وقت وہ 2 رکعتیں لوٹا لے بس. البتہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر مثلا نماز کھڑی ہے اور اس کو یہ یقین ہے کہ مجھے 1 رکعت مل جائے گی اور امام لمبی قرات فرمائیں گے، اور وہ باہر کھڑے ہو کر مسجد میں نہ آئے، صف کے قریب نہ آئے، دور کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لے تو بعض ائمہ اس کی اجازت دیتے ہیں. لیکن وہ ٹکریں نہ مارے. اگر ٹکریں مارنی ہے بہتر ہے کہ نہ پڑھے. یہ نہیں ہے کہ 2 رکعت سنت پوری کرنے کے لیے جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو پڑھنے نہ پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، برابر ہے. لیکن تمام ائمہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ جماعت میں شامل ہو جائے.
کہتے جی کہ اللہ نے حضور پاک کو فرمایا ہے کہ اپنی قوم کو ڈرائیے. اللہ نے قیامت کے ذکر اور دوزخ کا بھی بڑا ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں امت کو خوشخبریاں بھی سنائیے. تو دونوں چیزیں ہو رہی ہیں, ترغیب بھی ہو رہی ہے, ترہیب بھی ہو رہی ہے. اسی میں ڈرایا بھی جا رہا ہے, اسی میں ہے کہ آپ کو پڑھائیں گے, آپ کبھی بھولیں گے نہیں. تو یہ رحمت اور خوشی کی بات نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صرف ترغیب ہو یا صرف ترہیب ہو, یہ نہیں ہو. کیونکہ ان صورتوں میں ذکر ہی قیامت کا ہے تو اس کے اندر جو ہے احوال قیامت کے زیادہ ہے. ورنہ اللہ نے جنتوں کی نعمتوں کا ذکر نہیں فرمایا قرآن میں. یہ مولوی کے اپنے بس میں تو نہیں ہوتا. کہتے جی کہ آپ تفسیر قرآن میں تفسیر قرآن لکھنے کا اہل ہی نہیں. تفسیر قرآن لکھنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. یا جیسے آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پروفیسر ہیں یا بیچارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ اور اب ماشاءاللہ عالم اور مفسر بن گئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا جی اصول کے خلاف. قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے 14 علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور جب 14 علوم پر بھی مکمل کنٹرول ہو تو پھر اس کو لکھنے کی یا پڑھانے کی یا پڑھنے کی اجازت ہے. حضرت ابی بکر جیسا آدمی آپ اندازہ کریں کہ خلیفہ بلا خلیفت ہو بلا فصل, حضور کا خلیفہ, حضور کے بعد حضور کا ساتھی, سفر حضر, ہر جگہ حضور سے قرآن پڑھا. کسی نے آ کے پوچھا کہ وہ فاکہۃ و ابا, فاکہہ کا معنی تو میں سمجھ آ گیا ہے, ابا کا کیا معنی ہے؟ فرمایا ایو ارض تقلنی و ایو سماء تذلنی, کون سی زمین مجھے اٹھائے گی اور کون سا آسمان میرے اوپر سایہ کرے گا اگر میں قرآن میں کوئی لفظ کہہ دوں جو حضور کا فرمان نہ ہو. میں نہیں کہہ سکتا, مجھے نہیں یاد. اتنا بڑا آدمی ایک لفظ کا ترجمہ بتلانے سے ڈر رہا ہے. اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نے شکایت کی کہ میری بیوی جو ہے اس نے گناہ کیا ہے اور دلیل یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. اس کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. عورت پہلے سے حاملہ تھی, انہوں نے ہمیں بتایا نہیں. اب میرے نکاح کو تو 6 مہینے گزرے اور بچہ بھی پیدا ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تسلی فرمائی کہ واقعی 6 مہینے کا بچہ ہے. عورت سے بھی پوچھا اس نے کہ ہاں 6 مہینے, اور نکاح کی تاریخیں بھی چیک کی گئیں تو وہ بھی 6 مہینے بنتے تھے. تو حضرت عثمان نے حکم دے دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے, کیونکہ شادی شدہ عورت ہے, اس نے زنا بھی کیا ہے. ابھی آپ نے یہ حکم دیا تھا اور وہ دونوں چلے گئے کہ بھی اب رجم ہوگی. اب خلیفہ امیر المومنین کا حکم ہے, کون ٹال سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ان کو کسی نے بتایا تو انہوں نے آگے کہا کہ یا عثمان یا امیر المومنین کیا کیا, روکو ان کو. انہوں نے ان کو روک دیا. آپ نے فرمایا کہ ایک بچے کی مدت رضاعت کتنی ہوتی ہے, دودھ پینے کی مدت کتنا ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے قرآن میں حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ, جو پوری رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں 2 سال. اور میں مدت رضاعت 2 سال ان کا قرآن کہتا ہے حملہ و فصالہ 30 شہرا, تو اب وہاں ہے 30 مہینے. تو اگر 2 مہینے مدت رضاعت ہے تو باقی مدت حمل 6 مہینے رہ گئی نا, تو 6 مہینے کا بچہ بھی ہو سکتا ہے. فرجع عثمان, حضرت عثمان نے فوراً اپنا آرڈر واپس لے لیا کہ مجھے غلطی ہو گئی. جو حضرت علی نے فرمایا ہے ٹھیک.
اسی طرح کئی ایسے معاملات ہیں کہ جس میں حضرت عمر نے فیصلہ دیا، حضرت علی نے آ کے فرمایا، آپ نے بدل دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ علی اگر تم نہ ہوتے میں تو برباد ہو جاتا۔ اگر اتنے بڑے صحابہ سے ایسے مسائل کے اندر یعنی اجتہادی خطا ہو سکتی ہے تو ایک عام آدمی کی کیا طاقت، وہ کیا سمجھ سکتا؟ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے نا کہ جی آج ہر آدمی خود ماشاءاللہ مولوی بھی وہی ہے، مفتی بھی وہی ہے، مفسر بھی وہی ہے، محدث بھی وہی ہے، ڈاکٹر بھی وہی ہے، چیر پھاڑ بھی وہی کر رہا ہے، دین کی بھی چیر پھاڑ کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ تو بہرحال میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یہ جو درس ہوتے ہیں نا ان کو دوستوں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے، تو اس طرح پورے قرآن کی وہ کیسٹ مل جاتی ہیں، لیکن وہ یہی ہیں جو میرے درس ہیں، لکھنے کی بات الگ ہوتی ہے، تعلیف الگ ہے، تدریس الگ ہے، تقریر الگ ہے۔ آج کل تو جو چاہے بھئی مفسر بنے ہوئے ہیں، مجتہد بنے ہوئے ہیں، جس کو چاہو خود فتویٰ دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی ایک احرام کے ساتھ 2 عمرے کرے، 100 عمرہ کرے، احرام ہے، کپڑے ہیں، جب تک پاک ہے کرتے رہو، لیکن جب بھی عمرہ کرے گا اگر بال نہیں ہے تب بھی اس طرح پھروانا پڑے گا۔ اگر حالت احرام میں داڑھی کھجلاتے ہوئے بال گر گئے کوئی بات نہیں، میں مدینہ منورہ سے واپسی میں نے عمرہ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ وجہ لکھو نا۔ اگر کوئی عذر نہیں تھا تو دوبارہ جاؤ مدینہ منورہ اور عمرہ کرو، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ مدینہ منورہ میقات ہے، اور میقات سے آنے والا جب مکہ مکرمہ میں آئے تو بغیر احرام کے آ ہی نہیں سکتا، اور حضور کبھی نہیں آئے زندگی میں۔ بھئی یہ طلاق دے دی، میں نے 1000 دفعہ بتایا ہے کہ طلاق، نکاح، خلو، یہ مسائل اپنے علاقے کے علماء سے پوچھیں، یا اگر آپ اس ملک میں رہتے ہیں تو ہر شہر میں افتاء فتوے کا دفتر موجود ہے، وہاں جا کے رجوع کریں۔ ہم نے عمرہ کیا، بال کٹوانا بھول گئے ماشاءاللہ، تو اب بال بھی کٹوائیں، ایک بکری دم دیں، انشاءاللہ آئندہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ مجھے کسی کے بارے میں کوئی خواب شاب نہیں آیا۔ نماز جنازہ میں بھی تو ہر فرد جو ہے جی وہ فاتحہ بھی اور درود بھی اور دعا بھی پڑھتا ہے، نماز میں کیوں نہ پڑھے؟ تو نماز میں آپ وہی دعا پڑھیں گے جنازے والی؟ عقل لڑاتے ہو یا قرآن حدیث سمجھتے ہو؟ اگر اس میں وہی پڑھنا ہے، نماز میں بھی وہی پڑھنا ہے، پھر نماز جب شروع کرو وہاں بھی اللہم اغفر لحینا ہوئے، لوگ نماز پڑھ رہے وہ تم جنازہ پڑھ رہے۔ پہلے یہ تو فیصلہ کرو کہ جنازہ نماز بھی ہے یا دعا ہے فقط؟ کوئی دنیا میں نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہ ہو؟ اللہ کے بندے بس ایسی باتیں بنا لیتے ہیں۔ اور احناف کے نزدیک تو جنازے میں بھی پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری تکبیر کو کیوں؟ دعا کا طریقہ ہی یہی ہے کہ پہلے ثنا ہو، پھر درود ہو، پھر دعا ہو۔ اور تو موطا امام محمد میں حضرت ابی ہریرہ کی حدیث بھی اسی طرح موجود ہے، جو پڑھتے ہیں ان پہ اعتراض نہ کرو۔ کہتے جی کیسے پتہ چلے گا کہ کسی پہ جادو ہوا ہے؟ بہرحال علامات واضح ہو جاتی ہیں، جیسے حضور پاک پہ جادو ہوا تھا
تو سرکار دو عالم پر یہ اثر ہوا تھا کہ آپ کو یہ خیال ہی نہیں آتا تھا کہ میں کھانا کھاؤں، نہ کھانا طلب فرماتے تھے، اگر آگے رکھ دیا ازواج مطہرات نے تو نوش فرما لیا۔ اسی طرح حضور پاک کی بیوی اپنی بیویوں کے پاس جانے کی جو خواہش تھی وہ بھی ختم ہو گئی، خواہش ہی نہیں ہوتی۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سحر ہے، اور علاج اللہ کا قرآن ہے کہ آخری 2 صورتیں جو ہیں قرآن کی وہ پڑھیں، سورۃ البقرہ پڑھیں، دم کریں، پانی پہ پلائیں، سب کچھ کریں، اللہ رحم کریں گے۔ باقی تو ہمیں تو پتہ ہے نہیں، ہمیں سپیکر کا سمجھ نہیں آتی تو اللہ کرے گا سمجھ آ جائے گا۔ اب ایسا سپیکر تو میں نہیں بنوا سکتا جس سے تجھے سمجھ آئے۔ کہتے تھی کہ امام صاحب کے بعد جو مکبر تکبیر کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے بلا وجہ؟ ہمیں امام کی آواز تو آ رہی ہے ماشاءاللہ، اگر سپیکر فیل ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ بس یہ اعتراض کرنے کے لیے تم مکے مدینے میں آتے ہو۔ سارا دن یہی قرآن پڑھا کرو، حدیث پڑھا کرو، طواف کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، درود شریف پڑھا گئی ڈھونڈ۔ اور جی مکبر کیوں ہے؟ بھائی وہ بچے ہیں یہاں جو علماء ہیں ان کو اس مسئلے کا پتہ نہیں، تجھے پتہ لگ گیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کے بندے، امام کا سپیکر الگ ہے، مکبر کا الگ ہے۔ اگر امام کے سپیکر میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اب کون؟ اسی لیے مکبر اونچا کھڑا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے امام کی حرکات و سکنات کو۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی شان میں گستاخی کرے، توبہ کرے، دوبارہ آمنت باللہ کلمہ پڑھے، بس استغفار کرے۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر کے بال خود کاٹ لے کوئی حرج نہیں۔ حدود حرم میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 لاکھ تو ملتا ہی ملتا ہے۔ خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کو چومنے کی اجازت نہیں ہے، صرف حجر اسود کو چومنے کی اجازت۔ یہ بیچارے کیا کریں، ان کو بھی تو چومنے کی مار پڑی ہوئی ہے نا۔ ہر قبر پہ چومنا، غلاف قبروں کے غلافوں کو چومنا، مزاروں کو چومنا، تعزیہ شریف کو چومنا، دلدل شریف کو چومنا، یہ چومنے والی قوم ہے نا، مصیبت میں آ گئی ہے۔ اگر کعبے کا چومنا جائز ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اللہ کے نبی پہ اعتراض کر رہے ہیں، دین مکمل ہو گیا، حضور نے نہیں چوما، بات ختم ہو گئی۔ یہ کیا عقل لڑاتے رہو؟ حضور نے حجر اسود کو چوما ہے، رکن یمانی پہ ہاتھ لگا، بس یہی دین ہے۔ اگر باقی جگہ بھی چومنا ہوتا تو حضور چوم لیتے، نہیں چوما تو مانا ہے وہ دین نہیں ہے، کیونکہ دین تو حضور کی زندگی میں مکمل ہو گیا، اب تم نیا دین بنانا چاہتے ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جتنا اہل بدعت ہیں جنہوں نے صلاۃ و سلام نکالے ہیں، اذان سے پہلے نکالے ہیں، میلاد نکالے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ حضور کی سنت کے اور اللہ کے قرآن کی اس آیت کے مخالف ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، یعنی وہ دین مکمل نہیں سمجھتے، اپنی طرف سے نئی چیزیں ڈال رہے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد جو ہم طواف کرتے ہیں، افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھو، لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ بعض ائمہ کے نزدیک یہاں جائز ہے، افضل ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ سورج کے بعد پڑھو۔ انہوں نے کہا بھی جواز کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی نے پڑھ لیا بھائی جائز ہے۔ بہرحال سر سید نے اگر حضور کی حدیثوں کے بارے میں بحث کی ہے، وہ مر گیا ہے، اللہ اس کو معاف کرے، اس نے تو دین میں تحریف کی ہے، اس نے تو قرآن میں تحریف کی ہے، انا للہ و انا، اس کو کیا پتا حدیث کیا ہوتی ہے۔
تو بعد کے دور میں آپ نے دین چھوڑ دیا نا. جب تک آپ دین پہ رہے کامیاب رہے, جب دین چھوڑ دیا تو پھر سر سید کے انگریزی سکولوں میں پڑھنے لگ گئے. اس میں دین ملتا تھا آپ کو نا. آج بھی انگریزی سکولوں میں دین ملتا ہے آپ کو. پرائمری سے لے کر چلتے جاؤ یونیورسٹی تک کوئی دین ہے. مہر میں اگر قرآن شریف کی سورت کا مہر بنا دیا جائے کہ میں پڑھا دوں گا, ایک حدیث میں حضور پاک نے اجازت دی ہے ایک صحابی کو, لیکن اکثر علماء یہی فرماتے ہیں کہ عوض جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مال, کوئی چیز, کوئی پیسہ, درہم, دینار, کچھ ہونا چاہیے. وہ تو یہ تھا کہ کچھ نہیں تھا صحابی کے پاس, مانا یہ تھا کہ ابھی قرآن پڑھا تو پھر جب اللہ دے گا تو دے دے گا. نہ تم جو یہ مسئلہ پوچھ رہے ہو, آج کوئی ہے ایسا آدمی جو لڑکی دے کے میری لڑکی کو حق المہر کے بدلے میں قرآن پڑھا دوں, 2 سورتیں پڑھا دینا, ہے کوئی ایسا؟ کوئی ہو یار مجھے بھی ڈھونڈ کے دو, میں 2 نہیں 4 سورتیں پڑھا دوں گا. چھوڑو ایسے خام کا دماغ ہو جاتے رہتے, لکھتے رہتے ہیں. حدیث ہے, حضور نے فرمایا تھا فَلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ, کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز, اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں کچھ نہیں, یہی چادر ہے جو میں نے پہنی ہوئی. حل ماء کا سورۃ من القرآن, قرآن کی تمہیں کوئی سورت یاد رکھا, میں سورت قضا, سورت قضا سمجھیے, فلاں سورت سبیا, پر میں اچھا یہی پڑھا دینا بیوی. بعض علماء فرماتے ہیں اس آدمی کی خصوصیت تھی, حضور نے اس کے لیے رعایت کی. اور بعض فرماتے ہیں کہ وقتی طور پہ تم یہ پڑھا دو, بعد میں جب اللہ توفیق دے گا, کیونکہ شادی کرنے سے اگر آدمی غریب ہو تو اللہ بخت لگا دیتے ہیں. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ, اگر تم فقیر ہو تو شادی کی وجہ سے اللہ رزق دے دیتے ہیں. یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ رزق عورت کی وجہ سے ملتا ہے, عورت کی وجہ سے نہیں ملتا جناب, شادی کرنے کی وجہ سے ملتا ہے. شادی کا فائدہ جو ہے, مرد نہ ہو تو عورت کیسے شادی کرے گی؟ پھر کہو رزق لے آئے, ایسے بنا لیتے ہیں. اگر حالت احرام میں احترام ہو گیا, میں نے احرام کھول دیا, عمرہ بھی نہیں کیا, ماشاءاللہ آپ عمرہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو, ورنہ کیا ہے, احترام ہو گیا غسل کر لو, کپڑے دھو لو, اپنا عمرہ کرو. وہ انسان کے اپنے بس میں ہیں. آپ تعارف کروائیں, تعارف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا نام محمد بکی ہے, بس اتنا ہی تعارف ہے اور کچھ بھی نہیں. داڑھی کی شرعی حد جو ہے 1 مشت ہے. کہتے نہیں کہ آپ غصہ نہ کیا کریں, آپ ایسے غلط سوال نہ کیا کریں. میں بالکل غصہ نہیں کروں گا. لا الہ الا اللہ کا فندر لکھا ہوا ہے, بالکل بدعت ہے. اسلام میں داڑھی واجب ہے, اور بار بار منڈانے والا فاسق ہو جاتا ہے, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. اللہ نے کیوں سب کو مسلمان نہیں بنایا؟ قیامت میں اللہ سے پوچھ لینا. بنایا اس نے نہیں مسلمان, جواب مولوی مکی دے. اللہ کے بندے, یہ دنیا امتحان ہے. جب کفر مقابلے پہ نہ ہو تو امتحان کیسے ہوگا؟ جب رات ہی نہ ہو تو دن کی قدر کون کرے گا؟ سامنے ابو جہل ہو تو پھر صدیق کا شان نکلے گا نا. سامنے کوئی نہ ہو, سارے کلمہ پڑھ لیں ماشاء اللہ, پھر فائدہ کیا ہوا؟ اگر سارے ہی حلوائی ہوں تو پھر توحید والے کا پتہ کیسے لگے گا؟ اپنے بیٹے کی اگر تصویر ماں دیکھتی ہے تو کوئی بات نہیں, ماں کی تصویر بیٹا, کیونکہ ماں کو دیکھنا جائز ہے, ماں کے لیے بیٹے کا دیکھنا بھی جائز ہے. لوگوں کی تصویریں نہ دیکھو. ہم تبلیغ کے لیے جاتے ہیں, لوگ اعتراض کرتے ہیں, تو یہی تو سنت ہے. اعتراض نہ ہو تو پھر تو آپ حق والے نہ ہوئے. حضور تبلیغ کرتے تھے, کافر اعتراض کرتے تھے. میں اسپین سے آیا ہوں عمرے کی نیت سے.
لیکن میں نے احرام جدے سے باندھا ہے تو ایک بکری دم پڑ گئی. اللہ اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، یہ معیت علم ہے. کہتے ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تھا کہ اسماعیل کو ذبح کرو تو جگہ بھی بتائی گئی تھی تو نہیں بتائی گئی تھی. ابراہیم علیہ السلام ایسے چل پڑے تھے. کیا عقل ہے تمہارا؟ جب اللہ نے حکم دیا تو سب کو دکھایا خواب میں کہ ذبح کر رہا ہوں، کہاں کر رہا ہوں، کیا جگہ ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ فلما بلغ معه السعی کہ جب وہاں پہنچے تو جگہ معین نہیں تھی تو وہاں پہنچنے کی کیا بات. کسی کے آیت میں یہ نہیں ہے کہ کعبے پہ لکھ دو، کعبے پہ انگلیوں سے کچھ نہ لکھا کرو، اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ حاضری نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی